نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ حضرات گرامی قدر، ہمارے لیے یہ بہت ہی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنانے کے بعد دین اسلام کے ساتھ وابستہ کر دیا۔ دین اسلام سے بڑی کوئی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات میں نہیں ہے۔ اگر انسان بادشاہ ہو اور مومن نہ ہو تو آپ کے سامنے فرعون کا انجام موجود ہے۔ اگر انسان سرمایہ دار ہو اور مومن نہ ہو تو آپ کے سامنے قارون کا حشر موجود ہے۔ اگر انسان عہدیدار ہو اور مومن نہ ہو تو آپ ہمارے دل اور ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، نعمت اسلام اس اعتبار سے بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کی برکت سے ہمیں تین بڑی نعمتیں حاصل ہوئیں۔ ایک، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعلیٰ اور بلند بالا ہستی بطور رب ہمیں اس کا استحضار اور ادراک ہوا۔ دوسری نعمت ہمیں یہ حاصل ہوئی کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا راہبر، رہنما، نبی، پیشوا، رسول ہم کو حاصل ہوا۔ اور تیسری نعمت ہم کو یہ حاصل ہوئی اس نعمت اسلام کی وجہ سے کہ قرآن مجید جیسی مقدس، محترم، معزز، حکمت والی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس نعمت اسلام کی نسبت سے عطا کی۔ حضرات گرامی قدر، اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبد اور معبود کا تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس تعلق میں ایک اضافے والی بات یہ بھی ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے قلب اطہر کے اوپر قرآن مجید کا نزول فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، اگر قرآن مجید کا نزول کسی پہاڑ کے اوپر ہوتا یا قرآن مجید کسی تختی کی شکل میں یا کسی کتاب کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرما دیتے تو مجھے یہ بات کہنے میں کوئی بات نہیں کہ ساری کائنات کے عقل مند سے عقل مند لوگ قرآن مجید کے درست مفہوم کو متعین کرنے میں ناکام اور نامراد رہتے۔ قرآن مجید کا درست مفہوم ہمیں سمجھ میں آیا تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی اطاعت کی وجہ سے سامنے آیا۔ حضرات، میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا اور اپنی بات کو منطقی طور پہ آگے بڑھاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حج کے مہینے معلوم ہیں، پس جب حج فرض ہو جائے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو پھر حج کے اندر نہ نافرمانی والا کام ہونا چاہیے، نہ بے حیائی والا کام ہونا چاہیے، نہ لڑائی جھگڑے والا کام ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، قبل اس کے کہ میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھوں کہ ہمیں یوم النحر کا پتہ اگر چلا تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ سے چلا۔ یوم عرفہ کا علم اگر ہم کو حاصل ہوا حضور اقدس کی حدیث مبارکہ سے حاصل ہوا، ہمیں یوم الترویہ کا علم اگر حاصل ہوا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ سے حاصل ہوا، ہمیں ایام تشریق کی معرفت اگر حاصل ہوئی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ سے حاصل ہوئی،
حضرات گرامی قدر اس سے قبل میں اس بات کو بھی آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں، اگر حدیث کو ایک طرف کر دیا جائے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارک کو اگر ایک طرف کر دیا جائے، آپ کے ارشادات عالیہ کو قرآن مجید سے علیحدہ کر دیا جائے، دنیا میں کوئی مفکر ایسا پیدا نہیں ہوا، کوئی حکیم و دانا اور صاحب عقل ایسا پیدا نہیں ہوا جو حج کے مہینوں کا تعین کر سکے۔ حج کے مہینے، یہ جو شوال، ذی-قعدہ اور ذی الحج میں احرام باندھنے والے لوگ ہیں، یہ در حقیقت حج کا قصد کرنے والے لوگ ہیں، چاہے احرام کو تنہا باندھے یا احرام کو عمرے کے لیے الگ باندھے، کہ حضرات گرامی قدر حج تمتع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے اندر عمرے کو قیامت کی دیواروں تک داخل کر دیا۔ حضرات گرامی قدر قرآن مجید کی شرح متین حدیث طیبہ کی شکل میں ہمارے پاس نہ ہوتی تو حضرات گرامی قدر میں اللہ بجل بصیرت یہ بات کہہ سکتا ہوں، ہمیں اس بات کا علم نہ ہوتا کہ محرم حج کا مہینہ ہے یا سفر حج کا مہینہ ہے یا ربیع الاول حج کا مہینہ ہے یا ربیع الثانی حج کا مہینہ ہے۔ حضرات گرامی قدر گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات عالیہ کو سمجھنے کے لیے اور ان پر عمل پیرا ہونے کے لیے ہمیں فرمودات مصطفیٰ کی ضرورت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم سنت مصطفیٰ کی ضرورت ہے، حضرت رسول اللہ کے ارشادات عالیہ کی ضرورت ہے، آپ کی نشست کی ضرورت ہے، آپ کی برحاس کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر ایک اور مثال دوں گا، بات کو مزید واضح کر دوں گا۔ اللہ نے قرآن مجید میں سمر کا اعلان فرما دیا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ حضرات گرامی قدر زمانہ جاہلیت کے اندر بھی حاجی اور عمرہ کرنے والے لوگ جو ہوتے تھے وہ صفا مروہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے آ جانے کے بعد بھی صفا مروہ کا طواف برقرار رکھ کے یہ بات بتلا دی، اس میں بدعت والی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو شاعر اللہ کے گرد چکر لگانے والی بات ہے۔ حضرات گرامی قدر جب بیت اللہ کا چکر آپ لگاتے ہیں تو آپ کا چکر حجر اسود سے شروع ہوتا ہے اور حجر اسود کے اوپر مکمل ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر لیکن صفا مروہ کا چکر فرق ہے، جب آپ صفا سے نکلتے ہیں مروہ کے اوپر آتے ہیں تو مروہ سے صفا کے اوپر آنے کے اوپر ایک چکر مکمل نہیں ہوتا بلکہ دو چکر مکمل ہو جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر پھر آپ مروہ کی طرف پلٹتے ہیں، یہ تین چکر مکمل ہو جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر ہمیں کس نے یہ بات بتلائی کہ صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگاتے ہوئے پورا گول چکر جو ہوتا ہے وہ ایک چکر نہیں ہوتا بلکہ دو چکروں کے اوپر مشتمل ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر اگر حضرت رسول اللہ کی حدیث طیبہ نہ ہوتی تو ہمیں صفا اور مروہ کا چکر لگانے کا سلیقہ نہ آتا۔ فرمودات مصطفیٰ نے، ارشادات مصطفیٰ نے، سنت مصطفیٰ نے نماز پڑھنے کا طریقہ سمجھا دیا، نماز کی رکعتوں کا پتہ بتلا دیا، نماز کے مواقیت کا پتہ بتلا دیا، روزوں کی کیفیت کا پتہ بتلا دیا، روزوں کو فاسد کرنے والی چیزوں کا پتہ بتلا دیا، روزوں کو توڑنے والی چیزوں کا پتہ بتلا دیا۔ فرمودات مصطفیٰ نے ہمیں زکوٰۃ کا پتہ بتلا دیا، نصاب زکوٰۃ کا پتہ بتلا دیا۔ دنیا کا کون سا حکیم و دانا ایسا ہے جو اس بات کا تعین کرنے کے اوپر قادر ہو؟ حضرات گرامی قدر جو پڑھانا دنیا کے اندر کوئی حکیم و دانا ایسا نہیں جو اس بات کو واضح کر سکتا ہو اپنی عقل کے ساتھ، اپنی فہم کے ساتھ۔ روئے زمین کے اوپر کوئی حکیم اور دانا ایسا پیدا نہیں ہوا جو یہ بات بتلا سکتا ہو کہ سونا 7.5 تولے سے کم ہو تو آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، آپ کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی، چاندی 52 تولے سے کم ہو تو آپ کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ گویا کہ قرآن مجید کو صحیح طور پہ سمجھنے کے لیے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے ایمانداری سے مجھے یہ بات بتلائیے، کیا حضرت رسول اللہ کی سنت کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ حدیث طیبہ کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت رسول اللہ کے ارشادات عالیہ کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ حضرات گرامی قدر اب میں آپ کو اگلی بات بتلانے لگا ہوں۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ کی زندگی جو کہ مسلمانوں کے لیے ایک مکمل نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پروردگار عالم نے سمر کا اعلان فرما دیا تمہارے لیے حضور کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اللہ نے سمر کا اعلان فرما دیا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے حضور کی بات کو مانا ہے اس نے در حقیقت آپ کی بات کو نہیں مانا بلکہ اللہ کی بات کو مانا۔ کیا کسی کہنے والے نے خوبصورت بات کی کہ مقرر بات کرے تقریر بنتی ہے، نثر نگار لکھے نثر بنتی ہے، اداریہ نویس لکھے اداریہ بنتا ہے، قادر الکلام خطیب بات کرے خطبہ بنتا ہے، لیکن مصطفیٰ وہ ہیں
کہ ہر لفظ شریعت بنے آ جب نبی نے زبان ہلائی. حضرات گرامی قدر یہ اعداد اگر حاصل ہوا تنہا مصطفیٰ کو حاصل ہوا, امام الہدا کو حاصل ہوا, امام خیر الورا کو حاصل ہوا, بدر الدجا کو حاصل ہوا, شمس الضحیٰ کو حاصل ہوا, حضرات گرامی قدر والضحیٰ کے چہرے والے کو حاصل ہوا, واللیل کی زلف والے کو حاصل ہوا, علم نشرہ کے سینے والے کو حاصل ہوا, فکان کعبہ قوسین ادنیٰ والے کی شان کو حاصل ہوا. حضرات گرامی قدر اب بات کو میں اس نقطے پہ لے کے آنے لگا ہوں جہاں سے اہل بیت کی بات بھی سمجھ میں آ جائے گی, جہاں پہ صحابہ کا مقام بھی سمجھ میں آ جائے گا, اور اللہ کے فضل و کرم سے جو اہل البیت کی عظمت کو نہیں مانتے, جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت کو نہیں مانتے, یہ نقطہ واضح ہو کے سمجھ آ جائے گا. وہ دین قیم کو کبھی بھی پانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے, جس طرح منکرین حدیث کو منزل نہیں مل سکتی, حضرت رسول اللہ کے ارشادات عالیہ کے منکر کو منزل نہیں مل سکتی, اسی طرح جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی صداقت کو نہیں مانتا, جو ان کی عدالت کو نہیں مانتا, جو اہل البیت کی طہارت کو نہیں مانتا, جو ان کی الہیت کو نہیں مانتا, جو ان کی حضرت رسول اللہ کے ساتھ نسبت عالیہ کو نہیں مانتا, وہ بھی دین قیم کو پانے کے اندر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. حضرات گرامی کا ذرا غور کیجئے, دنیا میں کوئی بھی انسان ہو اس کی زندگی دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے. ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو گھر میں گزرتا ہے, اور ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو باہر گزرتا ہے. حضرات گرامی کا گھر والے حصے کا شاہد کون ہوتا ہے؟ گھر میں انسان کا جو وقت گزرتا ہے اس کی بیویاں اس کو دیکھ رہی ہوتی ہیں, اس کی بیٹیاں اس کو دیکھ رہی ہوتی ہیں, اس کے بیٹے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس کے بہن بھائی اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس کی خالائیں, اس کی ممانیاں, اس کی بھانجیاں, اس کے بھتیجے, وہ سارے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس کی رضائی مائیں, اس کی رضائی بیٹیاں اس کو دیکھ رہی ہوتی ہیں. اور حضرات گرامی کا جب انسان باہر چلا جاتا ہے پھر بیوی اس کو نہیں دیکھ سکتی, پھر بیٹی اور بہن اس کو نہیں دیکھ سکتی, بیٹے تو کئی مرتبہ باہر بھی ہمراہ ہوتے ہیں لیکن گھریلو خواتین اس کو نہیں دیکھ سکتی. حضرات گرامی کا باہر کی زندگی میں اس کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ اس کے یار ہوتے ہیں, اس کے تابعدار ہوتے ہیں, اس کے وفادار ہوتے ہیں. حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ کی زندگی کا ایک حصہ وہ ہے جب حضور اقدس کی سیرت کی زیارت اور آپ کے چہرہ مبارک کی زیارت سیدہ صدیقہ نے کی تھی, آپ کے حلیہ مبارک کی زیارت اور وضحیٰ کے چہرے والے کی زیارت سیدہ حفصہ نے کی تھی, سیدہ ام حبیبہ نے کی تھی, سیدہ فاطمہ الزہرا نے کی تھی, سیدنا علی المرتضیٰ نے کی تھی. حضرات گرامی قدر ایک حصہ وہ ہے جہاں پہ حضرت رسول اللہ کے چہرہ پر نور اور آپ کے افعال و اعمال کی زیارت سیدنا حسنین کریمین نے کی تھی. حضرات گرامی قدر مجھے آپ ایمانداری سے یہ بات بتلائیے, جب حضرت رسول اللہ غسل کر رہے ہوتے تھے آپ کی بیویوں کے علاوہ اور آپ کی ازواج مطہرات کے علاوہ کیا کسی کو آپ کے جسم مبارک کے اوپر نظر کا ڈالنا جائز تھا؟ کوئی بھی آپ کے جسم مبارک کے اوپر نظر کو نہیں ڈال سکتا تھا, اس لیے کہ یہ مقام اگر حاصل ہوا ازواج مطہرات کو حاصل ہوا, امہات المومنین کو حاصل ہوا. حضرات گرامی قدر جب آپ اپنے گھر کے اندر کھانا کھا رہے ہوتے تھے, پانی پی رہے ہوتے تھے, تو مجھے یہ بات بتلائیے بنات النبی الطاہرات اور آپ کے قریبی جو گھر والے ہوتے تھے ان کے علاوہ کون آپ کے افعال و اعمال کا شاہد ہوتا تھا؟ حضرات گرامی قدر. اور دوسرا حصہ حضرت رسول اللہ کی سیرت کا وہ ہے جس کو صدیق نے دیکھا ہے, جس کو فاروق نے دیکھا ہے, جس کو عثمان نے دیکھا ہے, جس کو علی المرتضیٰ نے دیکھا ہے, جس کو انس ابن مالک نے دیکھا ہے, جس کو ابو سعید الخدری نے دیکھا ہے, جس کو عبداللہ ابن عباس نے دیکھا ہے, جس کو ابن مسعود نے دیکھا ہے. حضرات گرامی کا دوسرا حصہ وہ ہے جس کو طلحہ بن عبید اللہ نے دیکھا ہے, جس کو عبد الرحمن ابن عوف نے دیکھا ہے, جس کو سعد ابن عبادہ نے دیکھا ہے, جس کو سعد ابن معاذ نے دیکھا ہے, جس کو سعد ابن ابی وقاص نے دیکھا ہے. دوسرا حصہ وہ ہے جس کو اکابر صحابہ نے دیکھا ہے, اور دوسرا حصہ وہ ہے جس کو معاویہ بن ابی سفیان نے دیکھا. نعرہ تکبیر, عظمت صحابہ, شان صحابہ, فضائل صحابہ, علامہ انتظام الہی صحیح صاحب. حضرات گرامی قدر وہ دور تھا جب کیمرے بھی نہیں ہوتے تھے, جب ویڈیو کیمرے بھی نہیں ہوتے تھے, جب انفارمیشن ٹیکنالوجی بھی نہیں ہوتی تھی. ایسے عالم میں حضرت رسول اللہ کی سنت مطہرہ کو یا صدیق نے دیکھا تھا, یا فاروق نے دیکھا تھا, یا عثمان نے دیکھا تھا, یا علی المرتضیٰ نے دیکھا تھا, یا حسنین کریمین نے دیکھا تھا, یا ام حبیبہ آپ کے والد ابو سفیان نے دیکھا تھا, یا ام حبیبہ اور آپ کے بھیا معاویہ بن ابی سفیان نے دیکھا تھا, یا آپ کے خادم انس بن مالک نے
دیکھا تھا, یا حواری رسول زبیر ابن عوام نے دیکھا تھا, یا خریدار جنت عبد الرحمن ابن عوف نے دیکھا تھا. حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے, اگر میں صحابہ کی عدالت کو نہیں مانتا, اگر میں صحابہ کی صداقت کو نہیں مانتا, اگر میں امہات المومنین کی طہارت کو نہیں مانتا, اگر میں سیدہ عائشہ کی گواہی کو نہیں مانتا, اگر میں سیدہ حفصہ کی گواہی کو نہیں مانتا, اگر میں صدیق کی گواہی کو نہیں مانتا, اگر میں فاروق کی گواہی کو نہیں مانتا, اگر میں ذوالنورین کی گواہی کو نہیں مانتا, تو مجھے بتلائیے میں حضرت رسول اللہ کی سیرت کو کہاں سے تلاش کروں؟ میں حضور کے چہرہ پر نور کو کہاں سے دیکھوں گا؟ میں آپ کی نماز کو کہاں سے دیکھوں گا؟ حضرات گرامی قدر ابن عمر نے حضرت رسول اللہ کی نماز کی شہادت دی, اور ابو ہریرہ نے حضرت رسول اللہ کی نماز کی شہادت دی. اور حضرات گرامی قدر چلتے چلتے آپ کو ایک واقعہ بھی سنا دینا چاہتا ہوں. مورخ اسلام اور ختم نبوت کی عظیم الشان چٹان ڈاکٹر بہاؤالدین کے ساتھ اس دفعہ میری ملاقات وہاں پر ہوئی نیو کیسل کے اندر. جب وہ باہر آئے اور اس کے بعد مجھے اندر لے کے گئے تو بار بار ان کی زبان سے سبحان اللہ و بحمدہ اور سبحان اللہ العظیم کے الفاظ جاری تھے. جو ہی الفاظ میرے کانوں میں پڑے مجھے ابو ہریرہ کی یاد آئی کہ ابو ہریرہ نے اس حدیث کو نقل کیا اور بخاری نے اس کو اپنی کتاب کا حصہ بنا دیا. کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. وہ ایمانداری سے بتلاؤ, اگر ابو ہریرہ کی صداقت کو نہیں مانتا تو میزان عدالت کا پتہ کون دے گا؟ اگر میں ابو ہریرہ کی روایت کو نہیں مانتا تو کلمتان حبیبتان الی الرحمن کا پتہ کون دے گا؟ اگر میں ابو ہریرہ کی حدیث کو نہیں مانتا تو خفیفتان علی اللسان کا پتہ کون دے گا؟ اگر میں ابو ہریرہ کی روایت کو نہیں مانتا. حضرات گرامی قدر, ہم نے حضور کے رسالات عالیہ کی معرفت کو حاصل کیا. کس سے حاصل کیا؟ یا صدیق سے حاصل کیا, یا فاروق سے حاصل کیا, یا عثمان سے حاصل کیا, یا علی المرتضیٰ سے حاصل کیا, یا معاویہ بن ابی سفیان سے حاصل کیا, یا حسنین کریمین سے حاصل کیا. ہم نے ان روایات کو حاصل کیا, یا انس بن مالک سے حاصل کیا, ابو سعید الخدری سے حاصل کیا. ہم نے ان روایات کو حاصل کیا, ابن عباس سے حاصل کیا, یا ابن مسعود سے حاصل کیا. حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے, جس طرح قرآن مجید کے مفہوم کو حدیث کے بغیر صحیح طور پہ متعین نہیں کیا جا سکتا. صحابہ کو اگر علیحدہ کر دیا جائے یا اہل البیت کو اگر علیحدہ کر دیا جائے تو حضور کی گھریلو زندگی کی دلیل کس کے پاس ہوگی, یا حضور کی بیرونی زندگی کی دلیل کس کے پاس ہوگی؟ اور چلتے چلاتے آپ کو ایک بڑا دلچسپ واقعہ بھی سنا دینا چاہتا ہوں. کئی برس پہلے کی بات ہے, لاہور کے مغل اعظم ہال کے اندر ایک مذاکرہ ہوا. شیعہ اور سنی علماء دونوں وہاں پر موجود تھے. سنیوں کی نمائندگی احسان الہی ظہیر کا یہ گناہگار بیٹا کر رہا تھا, اور شیعوں کی نمائندگی مولانا ریاض حسین نجفی صاحب کر رہے تھے. پہلے ان کو وقت دیا گیا. مولانا ریاض حسین نجفی کہنے لگے ہمارا مکتب فکر اعلیٰ ہے, ہمیں دین کا فہم اور دین کا شعور جو حاصل ہوا وہ اعلیٰ ہے. انہوں نے پوچھا کیسے اعلیٰ ہے؟ کہا سنی باہر کی گواہی مانتے, ہم گھر کی گواہی مانتے ہیں. جب انہوں نے یہ بات کی, سامنے اسٹوڈنٹس موجود تھے جن کا علم ابھی تشنا تھا, نہ مکمل تھا. کلیپنگ کی, مولانا کو داد دی. حضرات گرامی قدر میری باری آئی. میں نے کہا حضور کے زندگی کے حصے دو ہیں, ایک جو گھر میں گزارا گیا اس کے اندر ہم امہات المومنین اور اولاد علی کی گواہی کو مانتے ہیں, اور حضور کی زندگی کا دوسرا حصہ جو باہر گزرا اس میں ہم صدیق و فاروق عثمان و علی کی روایات کو مانتے ہیں. اور مجھے یہ بات بتلاؤ غار ثور میں کیا ہوا تھا؟ حضرت رسول اللہ کے ساتھ کیسا وقت بیتا تھا؟ زہریلے جانور نے آپ کو ڈسنے کی کوشش کی تو صدیق نے کیا کیا تھا؟ حضرات گرامی قدر, اگر تم صدیق کی صداقت کو نہیں مانتے تو غار ثور کی روایت کہاں سے لاؤ گے؟ حضرات گرامی قدر, جب میں نے یہ بات کی تو اس موقع پہ اسٹوڈنٹس اس بات کو سمجھ گئے کہ اللہ کے فضل و کرم سے سنیوں کا موقف اعلیٰ ہے کہ یہ فقط اہل البیت کی روایت کی بات نہیں کرتے بلکہ اہل البیت و صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی روایت کی بات کرتے ہیں. حضرات گرامی قدر, ہم دین کے اندر پورے داخلے کی بات کرتے ہیں. میں چیلنج کے سے یہ بات کرتا ہوں,
علی المرتضیٰ کے جوتوں کی ہاتھ کے اوپر ابتسام الہی ظہیر جیسے 1,00,000 لوگوں کو قربان کر دیا جائے اور حسنین کریم کے جوتوں کی ہاتھ کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لیا جائے اور فاطمہ الزہرا کے دوپٹے کی عظمت کا عالم کیا ہے، میری 1000 مائیں ہوں ان کا دوپٹہ فاطمہ الزہرا کے دوپٹے کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن مجھے ایک بات ایمانداری سے بتلانا، حضور جب غسل کرتے تھے کیا سیدنا علی شہادت دے سکتے تھے؟ کیا حسنین کریمین شہادت دے سکتے تھے؟ کیا حضرت علی المرتضیٰ شہادت دے سکتے تھے؟ حضرات گرامی قدر اگر یہ بات فقط پنجتن کی ہوتی تو مجھے یہ بات بتلاؤ، حضور نے غسل طہارت کیسے کیا تھا؟ آپ نے غسل جنابت کیسے کیا تھا؟ آپ کے تہجد کی نماز کی کیفیت کیا تھی؟ اس کے قیام کی کیفیت کیا تھی؟ اس کے رکوع کی کیفیت کیا تھی؟ اس کے سجدے کی کیفیت کیا تھی؟ مجھے امی عائشہ کی بات کو ماننا ہی پڑے گا، مجھے امی ام سلمہ کی بات کو ماننا ہی پڑے گا، مجھے امی حفصہ کی بات کو ماننا ہی پڑے گا۔ میں اگر خلوت کی بات کروں تو مجھے تب بھی اپنی ماؤں کی بات یاد آتی ہے، جب میں تہجد کی بات کروں مجھے تب بھی اپنی مائیں ہی نظر آتی ہیں، میں غسل طہارت و جنابت کی بات کروں مجھے تب بھی اپنی مائیں ہی نظر آتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس لیے میرا اعلان ڈھنکے کی چوٹ ہے جو حضرت علامہ شہید کا اعلان تھا، جب تک اہل سنت اور اہل الحدیث کا ایک فرزند بھی زندہ ہے، صدیق کی صداقت کے ڈنکے بجتے رہیں گے، فاروق کی عدالت کے نعرے لگتے رہیں گے، عثمان کی صحابت کے ڈنکے بجتے رہیں گے، علی المرتضیٰ کی شجاعت کا علم لہراتا رہے گا، اور امی عائشہ، امی ام حبیبہ اور امی حفصہ کے دوپٹے کی عظمت کا پھریرا بھی لہراتا ہے۔ نعرہ تکبیر! صحابہ سے محبت کرنے والے ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ تکبیر! شان شہید اکبر! ایک جیگ بے نیا جفت و وفا کرام حضرات گرامی کا 2-3 نکات اور بیان کیے جائیں آپ کے سامنے، سننے کے لیے تیار ہیں آپ؟ حضرات 2-3 نکات مزید سنیے اور انشاءاللہ اہل البیت اور صحابہ کی محبت سے اپنے قلوب کو گرمائیے۔ حضرات آپ مجھے ایک بات بتلائیں، اگر آپ نے اپنے بیٹی کا رشتہ کرنا ہو یا بہن کا رشتہ کرنا ہو، آپ دائیں بائیں سے مشورہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور مشورہ کرنے کے بعد پھر استخارہ بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور اگر آپ کو کوئی غلط قسم کی گواہی مل جائے پھر رشتے سے پیچھے ہٹتے ہیں کہ نہیں ہٹتے؟ اور اگر اچھی گواہی مل جائے پھر رشتہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ حضرات مجھے یہ بات بتلائیے، حضرت رسول اللہ کے 3 سسر، ایک کا نام صدیق ہے، ایک کا نام فاروق ہے، ایک کا نام ابو سفیان ہے۔ حضرت رسول اللہ کی یہ تینوں بیویوں کے بارے میں جو لب کشائی کرتے ہیں، مجھے ایمانداری سے بات بتلائیں، رسول اللہ پہ وحی آتی تھی کہ نہیں آتی تھی؟ کیا حضرت رسول اللہ کو خوبصورت رومال میں سیدہ صدیقہ کی تصویر کو دکھایا گیا کہ نہیں دکھلایا گیا؟ حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جس کا نطق، جس کا ارادہ، جس کے اعمال و افعال وحی کے تابع ہیں۔ مجھے یہ بات بتلائیے، وہ ایک بیوی کے چننے میں بھی سسر کی غلطی کرے، وہ دوسرے سسر کو چننے میں بھی غلطی کرے، وہ تیسرے سسر کے چننے میں بھی غلطی کرے، مجھے یہ بات بتلائیے جو بیویوں کے چناؤ میں غلطی کرتا ہے وہ امت کا مقتدی کس طرح ہو سکتا ہے؟ اور حضرات گرامی قدر میں یہ بات علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، حضرت رسول اللہ کے قدم آنے والیاں وہ کائنات کی سب سے بلند و بالا ہستیاں تھیں۔ اللہ نے سمر کا اعلان فرما دیا، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی بیویاں معمولی نہیں، جس نے تجھے پیدا کیا اس کے ماں ہونے میں شک ہو سکتا ہے لیکن عائشہ اور حفصہ کی ماں ہونے میں شک نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر اگلی بات کے اوپر غور کیجئے، جہاں بندہ شادی کرتا ہے وہاں پر اس کے کردار کو دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا؟ اور میں یہ بات سمجھتا ہوں اگر ماں عائشہ کا چلن اچھا نہ ہوتا، نبی چنتے نہ کبھی ان کو، نبی چنتے نہ کبھی ان کو، نہ ہوتا جو چلن اچھا۔ ماں ان کی نمازی تھی، باپ ان کا تھا بڑا سچا۔ حضرات گرامی قدر اگلی بات پہ غور کیجئے، حضرت رسول اللہ کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ 4 بیٹیاں ہیں۔ قرآن مجید سے بھی یہ بات ثابت ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک والنساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں کہہ دے، اپنی بیٹیوں کہہ دے۔ نہ واحد کا صیغہ
نہ تسنیے کا سیگا بلکہ جمع کے سیگے کو استعمال کیا. لیکن ہمارے شیعہ دوست اگر ایک پہ شرار کرتے ہیں چلے وقتی طور پہ ان کی بات مان لیتے ہیں، لیکن ایک بات تو طے شدہ ہے کہ حضرت ام کلثوم اور سیدہ رقیہ اور سیدہ زینب کو شیعہ بھی تو ربیبہ مانتے ہیں. ربیبہ وہ ہوتی ہے جس کے پاس اس ایسی بیٹی کو کہتے ہیں جو اس بیوی کے بطن سے ہو جس کی سابقہ شوہر سے شادی ہو چکی ہو. حضرات گرامی قدر، سگا باپ اپنی بیٹی کے ساتھ رشتے میں کبھی زیادتی نہیں کر سکتا. اور اگر حضرت رسول اللہ معاذ اللہ ان کو ام کلثوم اور رقیہ کا ستیلا باپ بھی مان لیا جائے تو کیا ستیلا باپ ربیبہ کے بارے میں زیادتی کا ارتکاب کر سکتا ہے؟ حضرات گرامی قدر کبھی بھی نہیں کر سکتا. اور مجھے ایک بات بتلائیے، آپ نے چھان بین کی، آپ نے محنت کی، چھان بین کرنے کے بعد اور محنت کرنے کے بعد بہنوئی یا دماد صحیح نہ نکلا. چھان بین اور پڑتال کرنے کے بعد بہنوئی یا داماد اچھا نہ نکلا. اب اللہ نہ کرے میری بیٹی یا میری بہن اس کے عقد میں انتقال کر جائے تو مجھے یہ بات بتلائیے میں دوسری بیٹی کے اس کے عقد میں دینا گوارا کروں گا؟ میں پہلی بیٹی کی دفعہ تو ٹھوکر کھا سکتا تھا، لیکن مجھے یہ بات بتلائیے جس نے میری بیٹی یا بہن کے ساتھ ظلم کیا ہو میں کبھی بھی اس کو دوسری بیٹی دینا گوارا نہیں کر سکتا. حضرات گرامی قدر، مجھے بات یاد آ گئی. آغا مرتضی پویا صاحب اس وقت زندہ تھے اور اسلام آباد کے اندر ایک اجلاس ہو رہا تھا جس میں گلبدین حکمت یار صاحب کے داماد عزت غیور صاحب ان کی نمائندگی کر رہے تھے. آغا مرتضی صاحب نے میرے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، علامہ صاحب آپ نے غور کیا داماد کا جتنا مقام ہے وہ سسر کی نیابت کرتا ہے؟ میں نے کہا کہ داماد کا اتنا مقام ہے دورے کا کتنا ہوگا؟ حضرات گرامی کا جب یہ بات سنی ان کے سر کو نیچے گرا دیا. حضرات گرامی کا جس کے بارے میں نبی نے یہ کہا ہو، عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی یکے بعد دیگرے تیرے عقد میں دیتا جاتا، انکار نہ کرتا، تو پھر مجھے یہ بات کہنی پڑے گی صداقت کی چٹان کا نام صدیق اکبر ہے اور عدالت کی چٹان کا نام فاروق اعظم ہے اور صحاوت اور حیا کی چٹان کا نام عثمان ذی النورین ہے اور شجاعت اور فخر کی چٹان کا نام علی المرتضیٰ ہے. حضرات گرامی قدر، جو مشن ہم نے حاصل کیا حضرت ابن تیمیہ سے حاصل کیا، جو مشن ہم نے حاصل کیا حضرت علامہ شہید سے حاصل کیا، جو مشن ہم نے حاصل کیا سیدنا امام بخاری سے حاصل کیا، جو مشن ہم نے حاصل کیا سیدنا امام مسلم سے حاصل کیا، جو مشن ہم نے حاصل کیا ائمہ اربعہ سے حاصل کیا، جو مشن ہم نے حاصل کیا خلفائے راشدین سے حاصل کیا، وہ مشن یہ ہے جب تک ہم لڑتے رہیں گے. اور حضرات گرامی کا یہ مشن ہم نے فقط ان سے حاصل نہیں کیا، یہ مشن ہم نے حاصل کیا حضرت رسول اللہ سے حاصل کیا. اس لیے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا اعلان فرما دیا، من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے اور جو ان سے بغض رکھتا ہے میرے بغض کی وجہ سے ان سے نفرت کرتا ہے. اور حضرات گرامی قدر، یہ مشن ہم نے حاصل کیا اللہ وحدہ لا شریک سے حاصل کیا، فقط مصطفیٰ سے حاصل نہیں کیا. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين اوتوا العلم. کہ ہم نے علم کو حاصل کیا حضرت علامہ شہید سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا. حضرت حافظ محمد گوندلوی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا. حافظ عبد المنان وزیر آبادی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا. سید نصیر سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا. حضرت شاہ اسحاق سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا. حضرت شاہ عبدالعزیز سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا. محدث بر صغیر حضرت شاہ ولی اللہ سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا. حضرت شاہ عبد الرحیم سے حاصل کیا. بات بڑھتی بڑھتی جبل الحفظ امیر المومنین فی الحدیث آیت من آیت اللہ حضرت امام بخاری تک پہنچی. بخاری نے علم کو حاصل کیا. ترجمان سنت احمد ابن حنبل سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا. امام علم و حلم حضرت امام شافعی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا. امام دار الحجرہ حضرت امام مالک سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا. حضرت شیخ القرہ امام نافع سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا.
मुहद्दिस उम्मत अब्दुल्लाह इब्ने उमर से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया, हजरत रसूलुल्लाह से हासिल किया। लेकिन जब हुजूर की बारी आई, हुजूर ने इल्म को हासिल किया, न मकतब से हासिल किया, न मदरसे से हासिल किया, न कॉलेज से हासिल किया, न यूनिवर्सिटी से हासिल किया, न शयूख से हासिल किया, न उस्ताद से हासिल किया। हुजूर ने इल्म को हासिल किया अल्लाहुल गुयूब से हासिल किया, वहदहु ला शरीक से हासिल किया, अला कुल्ली शैइन कदीर से हासिल किया, सरीउल हिसाब से हासिल किया, शदीदुल इकाब से हासिल किया, काबिलुत तौब से हासिल किया, अलीम से हासिल किया, अल्लाम से हासिल किया। रब का इल्म गलती से पाक है, ला यज़िल्लु रब्बी वला यंसा, और हुजूर अक़दस का इल्म भी गलती से पाक है कि ममा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। हज़रात, हमने ये मिशन अगर हासिल किया, अल्लाह से हासिल किया। कैसे हासिल किया? अल्लाह ने कहा फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अगर तुम्हारा ईमान सिद्दीक़ फारूक उस्मान वली जैसा होगा तो मैं कबूल कर लूंगा, और अगर तुम्हारा किसी और की तरह हुआ तुम बदबख्त हो। हज़रात ग्रामी कदर, इसलिए इब्ने तैमिया का कोई भी बेटा हो या हज़रत अल्लामा शहीद का कोई भी बेटा हो, वो मिर्जा दज्जाल, मिर्जा जेलमी की कलाबाजियों को नहीं देखता। हज़रत अल्लामा शहीद का कोई भी बेटा हो सहाबाए किराम की इतरत और उनकी इज्जत पे हमला करने वालों को नहीं देखता। अल्लामा शहीद और हज़रत इब्ने तैमिया का कोई भी फर्जंद हो, वो अहलुल बैत की तनकीस करने वालों की लबकुशाई को नहीं देखता। अहलुल हदीस की नजर होती है या रब के कुरान पे होती है, या काली कमली वाले के फरमान पे होती है, या इज्माए उम्मत पे होती है। हज़रात, जब तक अहलुल हदीस का एक फर्जंद जिंदा रहेगा, सीने पर छल्ली करवाना गवारा कर लेंगे, और गले के अंदर फांसी के फंदों को डलवाना गवारा कर लेंगे, और हाथों में कड़ी को डलवाना गवारा कर लेंगे, और पैरों में बेड़ियों को डलवाना गवारा कर लेंगे, लेकिन सहाबा की नामूस के परास को नहीं आने देंगे। नारे तकबीर, मसलके हक अहले हदीस, मसलके हक अहले हदीस, खजाने सहाबा, अस्मते सहाबा, अल्लामा इब्तिसाम इलाही सईद। हज़रात ग्रामी कदर, आखिरी एक दो बातें करने लगा, तवज्जो को जरा मबजूल करवाना चाहता हूँ। हज़रात ग्रामी कदर, मुझे ये बात बतलाइए कि आज़मत सहाबा की जंग आप पंडालों के अंदर और मस्जिदों के अंदर लड़ने के लिए तैयार हैं, और असेंबलियों के अंदर भी नामूस सहाबा बिल को पास करवाने के लिए तैयार हैं। और हज़रात, मैं ये बात बतला देना चाहता हूँ, हक बात कहने का आदी हूँ। आज़मत सहाबा की बात होगी, साजद मीर साहब बुलाए वहां भी जाऊंगा, शामिल ईद बुलाए वहां भी जाऊंगा। हज़रात ग्रामी, हज़रात ग्रामी कदर, सिपाही साहबा के दोस्त बुलाए वहां भी जाऊंगा, और मौला अब्दुल गब्बर चित्राली बुलाए वहां भी जाऊंगा, और बरतानिया के मुसलमान बुलाए वहां भी जाऊंगा, और बेगम कोट के दोस्त बुलाए वहां भी जाऊंगा। मेरी मोहब्बतें हजरत सिद्दीक के लिए हैं, हजरत फारूक के लिए हैं, हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन के लिए हैं, हजरत अली अल मुर्तदा के लिए हैं, मुआविया बिन अबी सुफियान के लिए हैं, हसनैन करीमैन के लिए हैं। जब तक मैं जिंदा हूं इंशाअल्लाह उनकी अज़मत का फुरेरा लहराता रहूंगा। हज़रात ग्रामी कदर, अल्लाह के फضل करम से काबिरीन की इज्जत करना, चाहे वो साजिद मीर साहब हों, या हाफिज अब्दुल करीम साहब हों, या हजरत हाफिज सईद साहब हों, यह मुझ पर लाजिम है। इसी तरह छोटे भाई के साथ मोहब्बत करना, चाहे वो मोतसिम इलाही ज़हीर हो या हिशाम इलाही ज़हीर हो, वो भी मुझ पर लाजिम है। हर बंदे का अपना अपना विजहतुन नज़र हो सकता है, सोचने का अंदाज फर्क हो सकता है। मुझे भी कई मामलात के अंदर, कई इज्तिहादात के अंदर भाई मोतसिम और भाई हिशाम के साथ इख्तिलाफ है। इसी तरह कई सियासी मामलात के अंदर हजरतुल अमीर, हजरत अमीरुल मरकजिया जनाब साजिद मीर साहब के साथ भी इख्तिलाफ है, हजरत हाफिज अब्दुल करीम साहब के साथ भी इख्तिलाफ है। लेकिन जहां पर दीन की बात होगी, जहां पर शायर दीन की बात होगी, इंशाअल्लाह सबको गले के साथ लगाता रहूंगा। जुबान पे इब्तिसाम है, मुस्तफा का है गुलाम, इब्तिसाम इब्तिसाम, एक तेग बेनियाम, इब्तिसाम इब्तिसाम, जुफ़्फ़त वफ़ा का नाम, इब्तिसाम इब्तिसाम, बहादुरी का जाम, इब्तिसाम इब्तिसाम। हज़रात ग्रामी के, अगर आपको मरकज़ी जमीयत अज़ीज़ पाकिस्तान के कायदीन सहाबा के दिफा के लिए मैदान अमल में आने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह, नामूस सहाबा की जंग लड़ने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह।
انشاءاللہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب